تمہیں پانے کے لیے کیا؟ بہت بیوقوف تھا معاذ. اس کو سمجھا دیں جینا مرنا اس کے ساتھ ختم ہے. شاذر کے سامنے دوبارہ ذلیل کیا. میں شاذر سے نکاح نہیں کروں گی. ریکارڈنگ کر رہی ہو تم میری؟ شاذر کو دوسرے شہر سے فون کر کے بلا لیا. اس قسم کے لوگ ہو تو. اور شاذر نے وہ گھر دگنی قیمت پر خرید لیا. معاذ کی شادی پسند کی ہے. شاذر کے مقابل ہر لحاظ سے بہتر ہے. کہ تم میرے لیے کیا؟ ارے ہماری شادی مجھ سے ہونی چاہیے تھی، نہ کہ اس سے. آج سب کو تمہاری اصلیت پتا چلے، کیونکہ میری بات پہ تو کوئی بھی یقین نہیں کرتا. بولو. میں شفا سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. انکار کر دیا اس نے. اگلی قسم کہانی ایک بہت بڑے اور حیران کن موڑ پر پہنچنے والی ہے. شفا شاذر کے ساتھ ایک نئے کھیل کھیلنے کی کوشش کرے گی. وہ پہلے شاذر سے اپنا کام نکلوا چکی ہوگی، لیکن گھر واپس آتے ہی اپنے بھائی الیان اور بابی زارا کے سامنے صاف الفاظ میں کہہ دے گی کہ میں شاذر سے نکاح نہیں کرنا چاہتی. شفا کی یہ بات سن کر الیان اور زارا دونوں کو شدید جھٹکا لگے گا، کیونکہ انہیں یقین نہیں آئے گا کہ جس شفا نے پہلے خود اس رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، اب اچانک شادی سے انکار کیوں کر رہی ہے. زارا غصے میں شفا کو خبردار کرے گی کہ اگر تم نے دوبارہ شاذر کے سامنے شادی سے انکار کیا یا اسے دوبارہ ہمارے سامنے ذلیل کیا تو پھر ہمارا تمہارے ساتھ جینا مرنا سب ختم ہو جائے گا. ہم نے تمہارے لیے بہت کچھ برداشت کیا ہے، اب مزید نہیں. یہ الفاظ سن کر شفا بالکل حیران رہ جائے گی. اسے یقین نہیں آئے گا کہ اس کے اپنے بھائی اور بھابھی بھی اب اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ہر حال میں شاذر سے شادی کرے. لیکن دوسری طرف شاذر بھی خاموش نہیں بیٹھے گا. وہ اپنے والد کو ایک ایسے راز کے ذریعے دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا جس سے اس کے والد کے لیے اسے شفا سے شادی کرنے سے روکنا مشکل ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ شفا واقعی شاذر سے شادی نہیں کرنا چاہتی. ناظرین، آج کے قسم میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں شفا اور شاذر کے درمیان شروع ہونے والی نئے کھیل سب کو حیران کر دے گا. ایک طرف شاذر پوری طرح یقین کر چکا ہے کہ اب شفا اس کی زندگی کا حصہ بننے والی ہے، جبکہ دوسری طرف شفا کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے. شفا نے شاذر سے اپنا ضروری کام نکلوا لیا ہوتا ہے. شاذر ہمیشہ کی طرح اس کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شفا اب آہستہ آہستہ اس پر اعتماد کرنے لگی ہے. لیکن گھر پہنچتے ہی شفا اپنے بھائی الیان اور بابی زارا کے سامنے ایک ایسی بات کہہ دیتی ہے جسے سن کر دونوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں. شفا کہتی ہے، میں آپ دونوں کو ایک بات صاف صاف بتانا چاہتی ہوں، میں شاذر سے نکاح نہیں کرنا چاہتی. یہ سن کر الیان فوراً شفا کی طرف دیکھتا ہے اور حیرانی سے پوچھتا ہے، کیا کہا تم نے؟ تم شاذر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم نے تو پہلے ہی اس رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی، پھر اب اچانک کیا ہو گیا ہے؟ شفا خاموشی رہ جاتی ہے. اس کی خاموش زارا کو مزید پریشان کر دیتی ہے. شفا خاموش ہونے کے بعد، شفا یہ کوئی مذاق نہیں ہے. زارا کہتی ہے، شفا یہ کوئی مذاق نہیں ہے. شاذر نے اس گھر کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اس نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، ہمارے لیے اپنے گھر والوں کے خلاف بھی کھڑا ہوا، اور اب تم اچانک کہہ رہی ہو کہ تم اس سے شادی نہیں کرو گی. شفا جواب دیتی ہے، بھابھی، کسی کے احسان کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی پوری زندگی کا فیصلہ دوسروں کے کہنے پر کروں. شادی میری زندگی ہے اور مجھے یہ حق ہے کہ میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں. یہ بات سننے ہی زارا کا لہجہ بدل جاتا ہے. زارا کی سخت وارننگ. زارا غصے میں شفا سے کہتی ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اگر تم نے دوبارہ شاذر کے سامنے یہ بات کی تھی کہ تم اس سے شادی نہیں کرو گی تو تم ہمیں ایک بار پھر سب کے سامنے شرمندہ کر دو گی. شفا حیرانی سے زارا کو دیکھتی ہے. زارا مزید کہتی ہے، میں تمہیں صاف صاف کہہ رہی ہوں، اگر تم نے دوبارہ اس رشتے سے انکار کیا اور شاذر کو ہمارے سامنے ذلیل کیا تو پھر ہمارا تمہارا ساتھ جینا مرنا سب ختم ہو جائے گا. یہ الفاظ شفا کے دل پر گہرا اثر ڈالتے ہیں. شفا کو یقین نہیں آتا کہ اس کے اپنی بابی، جس سے وہ ہمیشہ اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی، آج اسے اس طرح دھمکی دے رہی ہے. شفا الیان کی طرف دیکھتے ہے اور کہتی ہے، بابی، آپ یہی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں صرف اس لیے شادی کر لوں کیونکہ شاذر نے ہماری مدد کی ہے. الیان کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ جاتا ہے. اس کی خاموشی ہی شفا کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے. شفا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے، مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ ایک دن میری اپنی زندگی کے اس فیصلے پر بھی میرا اختیار نہیں رہے گا. یہ کہہ کر شفا وہاں سے چلی جاتی ہے. دوسری طرف شاذر شفا کی رویے میں تبدیلی محسوس کرنے لگتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ شفا پہلے کی طرح بات نہیں کر رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل میں اب بھی میرے لیے شک موجود ہے. شاذر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جلدی میں کوئی قدم نہیں اٹھائے گا.
وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے اس وقت شفا پر دباؤ ڈالا تو اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے، لیکن شاذر کو یہ معلوم نہیں کہ شفا کے ذہن میں اس وقت ایک الگ منصوبہ چل رہا ہے۔ شفا سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاذر نے ہمارے بہت مدد کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کے سامنے اپنی مرضی ختم کر دوں۔ مجھے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ اس کے دل میں واقعی کیا ہے اور وہ میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کرتا رہا ہے۔ اگلے قسم میں شفا کا شاذر کے ساتھ نیا کھیل۔ اگلے دن شفا شاذر سے ملتی ہے۔ شاذر اسے دیکھتے ہی خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے لگا تھا کہ تم مجھے سے ناراض ہو۔ شفا مسکرا کر جواب دیتی ہے ناراض کیوں ہوگی، آپ نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ شفا کی یہ بات سن کر شاذر کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید اب شفا کا دل واقعی بدلنے لگا ہے، لیکن شفا اس کے ہر لفظ اور ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ جاننا چاہتی ہے کہ شاذر اس کی مدد محبت کی وجہ سے کرتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے۔ شاذر اس سے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کام کرو، مجھے تم پر اعتماد ہے۔ شفا جواب دیتی ہے اگر آپ واقعی مجھ پر اعتماد کرتے ہیں تو مجھے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی آزادی بھی دینی ہوگی۔ یہ بات سن کر شاذر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی دوران شاذر کے والد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شاذر اب بھی شفا سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ شدید غصے میں شاذر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ شفا سے دور رہو، لیکن تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ شاذر پرسکون لہجے میں جواب دیتا ہے ابو میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن اپنی زندگی کا فیصلہ مجھے خود کرنا ہوگا۔ اس کے والد غصے سے کہتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ شاذر کی آنکھوں میں غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اپنے والد کے قریب جا کر کہتا ہے آپ مجھے روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے شفا کے خلاف دوبارہ کوئی قدم اٹھایا تو پھر مجھے بھی مجبوراً وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ اس کے والد حیران ہو کر پوچھتے ہیں تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ شاذر جواب دیتے ہیں نہیں ابو، میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ میرے پاس بھی کچھ ایسے باتیں ہیں جن کے سامنے آپ شاید کمزور پڑ جائے۔ یہ سن کر شاذر کے والد کے ایک چہرہ کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اب شاذر کے پاس ایسا کون سا راز ہے جو وہ اپنے والد کے خلاف استعمال کرنے والا ہے؟ شاذر اپنے والد سے کہتا ہے میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اگر آپ میری شادی کے راستے میں آئیں گے تو پھر مجھے یہ وہ بات سب کے سامنے لانی پڑے گی جسے آپ برسوں سے چھپاتے آئے ہیں۔ اس کے والد فوراً کہتے ہیں خبردار شاذر، اگر تم نے اس راز کا ذکر بھی کیا تو میں تمہیں اس کے نتائج کا اندازہ نہیں ہوگا۔ شاذر جواب دیتا ہے پھر آپ بھی میرے اور شفا کے درمیان آنا بند کر دے۔ یہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ جب شاذر کے والد کو احساس ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا پہلے والا شاذر نہیں لگ رہا۔ دوسری طرف معاذ بھی شاذر کے بدلتے ہوئے رویے کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاذر نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ یہ سب صرف دوستی کی وجہ سے کرتا تھا، یہ اس کے پیچھے کچھ اور تھا۔ معاذ ایک دن الیان سے بات کرتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ شاذر ہماری زندگی میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لیتا ہوئے؟ الیان فوراً کہتا ہے وہ ہمارا خیر خواہ ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ہم کئی مشکلات سے نکل نہ پاتے۔ معاذ جواب دیتا ہے میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہی سے معاذ کے ذہن میں دوبارہ شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شفا کے سامنے رات کو شفا اپنے کمرے میں بیٹھتے سوچ رہی ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں زارا کے الفاظ بار بار آ رہے ہوتے ہیں اگر تم نے شاذر سے شادی نہیں کی تو ہمارا تم سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ شفا سوچتی ہے کہ واقعی میری زندگی کا فیصلہ اب دوسروں کی ہاتھ میں ہے، یا کیا مجھے شاذر کے احسانوں کے بدلے اپنی زندگی اسے دینے ہو چاہیے۔ اسی دوران اس کا فون پر شاذر کا میسج آتا ہے کیا تم مجھ سے کل مل سکتی ہو؟ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شفا میسج دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ شاذر دوبارہ اپنی محبت کا اظہار کرے گا یا وہ اس سے شادی کے لیے کوئی فیصلہ کروانے والا ہے۔ ناظرین، اگلے دن شفا شاذر سے ملنے جاتی ہے۔ شاذر اس کے سامنے ایک اہم فائل رکھتا ہے۔ شفا پوچھتی ہے کیا ہے؟ شاذر کہتا ہے تمہارا مستقبل۔ شفا حیرانی سے فائل کھولتی ہے۔ فائل میں اس کے نئے کام اور بزنس سے متعلق تمام دستاویزات ہوتی ہے۔ شاذر کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اگر تم نے میرے ساتھ شادی کروی یا نہ کرو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ یہ سن کر شفا حیران رہ جاتی ہے کیونکہ اسے پہلے بار لگتا ہے کہ شاید شاذر کے جذبات صرف اسے حاصل کرنے تک محدود نہیں ہے، لیکن کیا واقعی شاذر اتنا بدل گیا ہے یا یہ بھی اس کے منصوبے کا حصہ ہے؟ ناظرین، آخر قسط کے آخری لمحات میں شفا گھر واپس آتی ہے۔ زارا دوبارہ اس سے شادی کے بارے میں پوچھتی ہے، لیکن اس بار شفا خاموش رہتی ہے۔
دوسری طرف شاذر اپنے وعد کو آخری وارننگ دے چکا ہوتا ہے۔ معاذ شاذر کے بارے میں ایک نئی حقیقت جاننے کے لیے قریب پہنچ جاتا ہے اور علیان کو پہلے بار احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید شفا کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ شفا واقعی نہ شاذر سے شادی کرنے سے انکار کر دے گی یا کیا زہرا اور علیان اپنی بہن کو صاف شاذر کے احسانوں کی وجہ سے شادی پر مجبور کرے گی۔ شاذر اپنے وعد کو کس راز کے ذریعے بلیک میل کرے گا؟ اگر معاذ کو شاذر کے اصل ارادوں کا پتہ تو چل گیا ہے، لیکن وہ اب معاذ کیا کرے گا شاذر کے خلاف؟ شفا سوچتی ہے کہ میری زندگی کا فیصلہ اب صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ شاذر نے ہمارے گھر والوں پر احسان کیے ہیں۔ کیا کسی کی مدد قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی بھی اس کے حوالے کر دینی چاہیے؟ اسی دوران علیان کمرے کے دروازے پر آتا ہے۔ وہ شفا کو پریشان دیکھ کر کچھ دیر خاموش رہتا ہے، پھر کہتا ہے، شفا میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن میں صرف تمہاری زندگی محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ شفا اس کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، بھائی، محفوظ زندگی اور اپنی مرضی کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ سب مجھے شاذر کے احسان یاد دلا رہے ہیں، لیکن کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ علیان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ دوسری طرف شاذر اپنے وعد کے سامنے بیٹھتا ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان خاموش اور تناؤ صاف محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ شاذر کا والد کہتا ہے، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، شفا سے شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ شاذر سکون سے جواب دیتا ہے، اور میں بھی آخری بار کہہ رہا ہوں، میری زندگی کا فیصلہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ اس کے بعد غصے میں کہتے ہیں، تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں تم سے تمام تعلقات ختم کر دوں۔ شاذر اپنے وعد کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تعلقات ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات سوچ سمجھ لینی چاہیے کہ راز ایسے ہوتے ہیں جن کا باہر آنا پورے خاندان کے لیے مشکل بن سکتا ہے۔ یہ سن کر اس کا والد کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتے ہیں، تم اس معاملے کو یہاں تک لے جاؤں گی؟ شاذر جواب دیتا ہے، میں لڑنا نہیں چاہتا، لیکن شفا کے معاملے میں پیچھے بھی نہیں ہٹوں گا۔ معاذ اب شاذر کی ہر بات کو پہلے کی طرح آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ وہ پرانی باتوں کو یاد کرنے لگتا ہے۔ معاذ سوچتا ہے، میری نوکری گئی، پھر اچانک شاذر نے مجھے دوبارہ نوکری دلوائی۔ جب گھر میں مشکل آئی تو وہ فوراً مدد کے لیے موجود تھا۔ ہر مسئلے کے وقت شاذر وہاں کیسے پہنچ جاتا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس نے مجھے مارا بھی۔ معاذ ایک پرانے دفتر کے ملازم سے ملاقات کرتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے، کیا تمہیں یاد ہے کہ میری نوکری کیوں ختم ہوئی تھی؟ ملازم پہلے جواب دینے سے ہچکچاتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن تمہاری نوکری ختم ہونے سے پہلے کسی نے مینجمنٹ سے خاص طور پر تمہارے بارے میں بات کی تھی۔ معاذ حیران ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، کون تھا وہ؟ ملازم خاموش ہو جاتا ہے۔ اب معاذ کے دل میں شاذر کے بارے میں شک مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ شاذر شفا کو واپس آنے کے لیے کہتا ہے۔ شفا وہاں پہنچتی ہے تو شاذر اس کے ایک فائل دیکھتا ہے۔ شفا پوچھتی ہے، یہ کیا ہے؟ شاذر کہتا ہے، تمہارے لیے ایک نیا موقع ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو۔ شفا فائل کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے نام پر ایک عام بزنس پروجیکٹ تیار کیا گیا ہے۔ شفا کہتی ہے، اب سب یہ کیوں کر رہے ہو؟ شاذر کچھ دیر خاموش رہتا ہے، پھر کہتا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم کسی کے احسان کے بغیر اپنی زندگی گزار سکو۔ شفا فوراً جواب دیتی ہے، لیکن آپ کے احسانوں کا کیا آپ واقعی سب کے بغیر کسی امید کی کر رہے ہیں؟ شاذر کی خاموشی شفا کو پریشان کر دیتی ہے۔ گھر میں سارا اکیلے بیٹھتی ہوتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے غصے میں شفا سے بہت سخت بات کی۔ علیان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، تم نے شفا کو بہت تکلیف دی ہے۔ زارا جواب دیتی ہے، میں جانتی ہوں، لیکن میں یہ پریشان ہوں۔ اگر شاذر ہماری مدد نہ کرتا تو امیر کا کیا ہوتا؟ میں صرف اپنے بیٹے کے لیے سوچ رہی ہوں۔ علیان کہتا ہے، لیکن کسی احسان کی قیمت شفا کی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات سن کر زارا خاموش ہو جاتی ہے۔ شفا اپنے گھر واپس آ رہی ہوتی ہے کہ اس معاذ فون آتا ہے۔ معاذ کہتا ہے، شفا، مجھے تم سے ضرور بات کرنی ہے۔ شفا پوچھتی ہے، کیا وہ؟ معاذ کہتا ہے، مجھے شاذر کے بارے میں کچھ ایسے بات معلوم ہوئی ہے جو شاید تمہیں بھی جاننے چاہیے۔ شفا فوراً پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے، کیسے بات ہے؟ معاذ جواب دیتا ہے، فون پر نہیں، مجھے مل کر بات کرنی ہے۔ شفا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ اس کے آخری منظر میں شاذر اپنے والد کے کمرے کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ اندر اس کا والد اس کا نامعلوم شخص سے فون پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاذر کو کسی بھی صورت میں اس کا راز تک مزید نہیں پہنچنے دیا۔ اگر وہ سچ جان گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ شاذر یہ بات سن لیتا ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت آتی ہے۔ اس وقت اگلے قسم میں کہانی ایک بہت بڑے اور حیران کن موڑ پر پہنچنے والی ہے۔
شپا شارزر کے ساتھ ایک نئے کھیل کھیلنے کی کوشش کرے گی۔ وہ پہلے شاذر سے اپنا کام نکلوا چکی ہوگی، لیکن گھر واپس آتے ہی اپنے بھائی الیان اور بابی زارا کے سامنے صاف الفاظ میں کہہ دے گی کہ میں شاذر سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ شفا کی یہ بات سن کر الیان اور زارا دونوں کو شدید جھٹکا لگے گا، کیونکہ انہیں یقین نہیں آئے گا کہ جس شفا نے پہلے خود اس رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، اب اچانک شادی سے انکار کیوں کر رہی ہے۔ زارا غصے میں شفا کو خبردار کرے گی کہ اگر تم نے دوبارہ شاذر کے سامنے شادی سے انکار کیا یا اسے دوبارہ ہمارے سامنے ذلیل کیا تو پھر ہمارا تمہارے ساتھ جینا مرنا سب ختم ہو جائے گا۔ ہم نے تمہارے لیے بہت کچھ برداشت کیا ہے، اب مزید نہیں۔ یہ الفاظ سن کر شفا بالکل حیران رہ جائے گی۔ اسے یقین نہیں آئے گا کہ اس کے اپنے بھائی اور بابی بھی اب اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ہر حال میں شاذر سے شادی کرے، لیکن دوسری طرف شاذر بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ وہ اپنے والد کو ایک ایسے راز کے ذریعے دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا جس سے اس کے والد کے لیے اسے شفا سے شادی کرنے سے روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ شفا واقعی شاذر سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ناظرین، آج کے قسم میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں شفا اور شاذر کے درمیان شروع ہونے والی نئے کھیل سب کو حیران کر دے گا۔ ایک طرف شاذر پوری طرح یقین کر چکا ہے کہ اب شفا اس کی زندگی کا حصہ بننے والی ہے، جبکہ دوسری طرف شفا کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ شفا نے شاذر سے اپنا ضروری کام نکلوا لیا ہوتا ہے۔ شاذر ہمیشہ کی طرح اس کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شفا اب آہستہ آہستہ اس پر اعتماد کرنے لگی ہے۔ لیکن گھر پہنچتے ہی شفا اپنے بھائی الیان اور بابی زارا کے سامنے ایک ایسی بات کہہ دیتی ہے جسے سن کر دونوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ شفا کہتی ہے، میں آپ دونوں کو ایک بات صاف صاف بتانا چاہتی ہوں، میں شاذر سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر الیان فوراً شفا کی طرف دیکھتا ہے اور حیرانی سے پوچھتا ہے، کیا کہا تم نے؟ تم شاذر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم نے تو پہلے ہی اس رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی، پھر اب اچانک کیا ہو گیا ہے؟ شفا خاموشی رہ جاتی ہے۔ اس کی خاموش زارا کو مزید پریشان کر دیتی ہے۔ شفا خاموش ہونے کے بعد، شفا یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ زارا کہتی ہے، شفا یہ کوئی مذاق نہیں ہے، شاذر نے اس گھر کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، ہمارے لیے اپنے گھر والوں کے خلاف بھی کھڑا ہوا، اور اب تم اچانک کہہ رہی ہو کہ تم اس سے شادی نہیں کرو گی۔ شفا جواب دیتی ہے، بابی، کسی کے احسان کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی پوری زندگی کا فیصلہ دوسروں کی کہنے پر کروں۔ شادی میری زندگی ہے اور مجھے یہ حق ہے کہ میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں۔ یہ بات سننے ہی زارا کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ زارا کی سخت وارننگ۔ زارا غصے میں شفا سے کہتی ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اگر تم نے دوبارہ شاذر کے سامنے یہ بات کی تھی کہ تم اس سے شادی نہیں کرو گی تو تم ہمیں ایک بار پھر سب کے سامنے شرمندہ کر دو گی۔ شفا حیرانی سے زارا کو دیکھتی ہے۔ زارا مزید کہتی ہے، میں تمہیں صاف صاف کہہ رہی ہوں، اگر تم نے دوبارہ اس رشتے سے انکار کیا اور شاذر کو ہمارے سامنے ذلیل کیا تو پھر ہمارا تمہارا ساتھ جینا مرنا سب ختم ہو جائے گا۔ یہ الفاظ شفا کے دل پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ شفا کو یقین نہیں آتا کہ اس کے اپنی بابی، جس سے وہ ہمیشہ اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی، آج اسے اس طرح دھمکی دے رہی ہے۔ شفا الیان کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے، بابی، آپ بھی یہی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں صرف اس لیے شادی کر لوں کیونکہ شاذر نے ہماری مدد کی ہے۔ الیان کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ جاتا ہے۔ اس کی خاموشی ہی شفا کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ شفا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے، مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ ایک دن میری اپنی زندگی کے اس فیصلے پر بھی میرا اختیار نہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر شفا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف شاذر شفا کی رویے میں تبدیلی محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شفا پہلے کی طرح بات نہیں کر رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل میں اب بھی میرے لیے شک موجود ہے۔ شاذر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جلدی میں کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے اس وقت شفا پر دباؤ ڈالا تو اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے، لیکن شاذر کو یہ معلوم نہیں کہ شفا کے ذہن میں اس وقت ایک الگ منصوبہ چل رہا ہے۔ شفا سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاذر نے ہمارے بہت مدد کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کے سامنے اپنی مرضی ختم کر دوں۔ مجھے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ اس کے دل میں واقعی کیا ہے اور وہ میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کرتا رہا ہے۔ اگلے قسم میں شفا کا شاذر کے ساتھ نیا کھیل۔ اگلے دن شفا شاذر سے ملتی ہے۔ شاذر سے دیکھتے ہی خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے لگا تھا کہ تم مجھے سے ناراض ہو۔ شفا مسکرا کر جواب دیتی ہے، ناراض کیوں ہوگی؟ آپ نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ شفا کی یہ بات سن کر شاذر کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے۔
وہ سوچتا ہے کہ شاید اب شفا کا دل واقعی بدلنے لگا ہے، لیکن شفا اس کے ہر لفظ اور ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ جاننا چاہتی ہے کہ شاذر اس کی مدد محبت کی وجہ سے کرتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے۔ شاذر اس سے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کام کرو، مجھے تم پر اعتماد ہے۔ شفا جواب دیتی ہے اگر آپ واقعی مجھ پر اعتماد کرتے ہیں تو مجھے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی آزادی بھی دینی ہوگی۔ یہ بات سن کر شاذر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی دوران شاذر کے والد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شاذر اب بھی شفا سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ شدید غصے میں شاذر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ شفا سے دور رہو، لیکن تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ شاذر پرسکون لہجے میں جواب دیتا ہے ابو، میں آپ کی عزت کرتا ہوں لیکن اپنی زندگی کا فیصلہ مجھے خود کرنا ہوگا۔ اس کے والد غصے سے کہتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ شاذر کی آنکھوں میں غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اپنے والد کے قریب جا کر کہتا ہے آپ مجھے روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے شفا کے خلاف دوبارہ کوئی قدم اٹھایا تو پھر مجھے بھی مجبوراً وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ اس کے والد حیران ہو کر پوچھتے ہیں تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ شاذر جواب دیتے ہیں نہیں ابو، میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ میرے پاس بھی کچھ ایسے باتیں ہیں جن کے سامنے آپ شاید کمزور پڑ جائے۔ یہ سن کر شاذر کے والد کے ایک چہرہ کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اب شاذر کے پاس ایسا کون سا راز ہے جو وہ اپنے والد کے خلاف استعمال کرنے والا ہے؟ شاذر اپنے والد سے کہتا ہے میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتے لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اگر آپ میری شادی کے راستے میں آئیں گے تو پھر مجھے یہ وہ بات سب کے سامنے لانی پڑے گی جسے آپ برسوں سے چھپاتے آئے ہیں۔ اس کے والد فوراً کہتے ہیں خبردار شاذر، اگر تم نے اس راز کا ذکر بھی کیا تو میں تمہیں اس کے نتائج کا اندازہ نہیں ہوگا۔ شاذر جواب دیتا ہے پھر آپ بھی میرے اور شفا کے درمیان آنا بند کر دے۔ یہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ جب شاذر کے والد کو احساس ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا پہلے والا شاذر نہیں لگ رہا۔ دوسری طرف معاذ بھی شاذر کے بدلتے ہوئے رویے کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاذر نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ یہ سب صرف دوستی کی وجہ سے کرتا تھا، یہ اس کے پیچھے کچھ اور تھا۔ معاذ ایک دن علیان سے بات کرتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ شاذر ہماری زندگی میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لیتا ہوئے؟ علیان فوراً کہتا ہے وہ ہمارا خیر خواہ ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ہم کئی مشکلات سے نکل نہ پاتے۔ معاذ جواب دیتا ہے میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا لیکن اب مجھے کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہیں سے معاذ کے ذہن میں دوبارہ شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شفا کے سامنے رات کو شفا اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں زارا کے الفاظ بار بار آ رہے ہوتے ہیں اگر تم نے شاذر سے شادی نہیں کی تو ہمارا تم سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ شفا سوچتی ہے کہ یہ واقعی میری زندگی کا فیصلہ اب دوسروں کی ہاتھ میں ہے یا کیا مجھے شاذر کے احسانوں کے بدلے اپنی زندگی اسے دینے ہو چاہیے۔ اسی دوران اس کا فون پر شاذر کا میسج آتا ہے کیا تم مجھ سے کل مل سکتی ہو؟ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شفا میسج دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ شاذر دوبارہ اپنی محبت کا اظہار کرے گا یا وہ اس سے شادی کے لیے کوئی فیصلہ کروانے والا ہے۔ ناظرین، اگلے دن شفا شاذر سے ملنے جاتی ہے۔ شاذر اس کے سامنے ایک اہم فائل رکھتا ہے۔ شفا پوچھتی ہے کیا ہے؟ شاذر کہتا ہے تمہارا مستقبل۔ شفا حیرانی سے فائل کھولتی ہے۔ فائل میں اس کے نئے کام اور بزنس سے متعلق تمام دستاویزات ہوتی ہے۔ شاذر کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو، تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اگر تم نے میرے ساتھ شادی کروی یا نہ کرو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ یہ سن کر شفا حیران رہ جاتی ہے کیونکہ اسے پہلے بار لگتا ہے کہ شاید شاذر کے جذبات صرف اسے حاصل کرنے تک محدود نہیں ہے، لیکن کیا واقعی شاذر اتنا بدل گیا ہے یا یہ بھی اس کے منصوبے کا حصہ ہے؟ ناظرین، آخر قسط کے آخری لمحات میں شفا گھر واپس آتی ہے۔ زارا دوبارہ اس سے شادی کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن اس بار شفا خاموش رہتی ہے۔ دوسری طرف شاذر اپنے والد کو آخری وارننگ دے چکا ہوتا ہے۔ معاذ شاذر کے بارے میں ایک نئی حقیقت جاننے کے لیے قریب پہنچ جاتا ہے اور علیان کو پہلے بار احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید شفا کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شفا واقعی نہ شاذر سے شادی کرنے سے انکار کر دے گی یا کیا زارا اور علیان اپنی بہن کو صاف شاذر کے احسانوں کی وجہ سے شادی پر مجبور کرے گی؟ شاذر اپنے والد کو کس راز کے ذریعے بلیک میل کرے گا؟ اور اگر معاذ کو شاذر کے اصل ارادوں کا پتہ تو چل گیا ہے لیکن وہ اب معاذ کیا کرے گا شاذر کے خلاف؟
شفا سوچتی ہے کہ میری زندگی کا فیصلہ اب صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ شاذر نے ہمارے گھر والوں پر احسان کیے ہیں۔ کیا کسی کی مدد قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی بھی اس کے حوالے کر دینی چاہیے؟ اسی دوران علیان کمرے کے دروازے پر آتا ہے۔ وہ شفا کو پریشان دیکھ کر کچھ دیر خاموش رہتا ہے، پھر کہتا ہے، شفا میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن میں صرف تمہاری زندگی محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ شفا اس کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، بھائی، محفوظ زندگی اور اپنی مرضی کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ سب مجھے شاذر کے احسان یاد دلا رہے ہیں، لیکن کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ علیان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ دوسری طرف شاذر اپنے والد کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان خاموش اور تناؤ صاف محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ شاذر کا والد کہتا ہے، میں آخر بار کہہ رہا ہوں، شفا سے شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ شاذر سکون سے جواب دیتا ہے، اور میں بھی آخری بار کہہ رہا ہوں، میری زندگی کا فیصلہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ اس کے بعد غصے میں کہتے ہیں، تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں تم سے تمام تعلقات ختم کر دوں۔ شاذر اپنے والد کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تعلقات ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات سوچ سمجھ لینی چاہیے کہ راز ایسے ہوتے ہیں جن کا باہر آنا پورے خاندان کے لیے مشکل بن سکتا ہے۔ یہ سن کر اس کا والد کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتے ہیں، تم اس معاملے کو یہاں تک لے جاؤں گی؟ شاذر جواب دیتا ہے، میں لڑنا نہیں چاہتا، لیکن شفا کے معاملے میں پیچھے بھی نہیں ہٹوں گا۔ معاذ اب شاذر کی ہر بات کو پہلے کی طرح آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ وہ پرانی باتوں کو یاد کرنے لگتا ہے۔ معاذ سوچتا ہے، میری نوکری گئی، پھر اچانک شاذر نے مجھے دوبارہ نوکری دلوائی۔ جب گھر میں مشکل آئی تو وہ فوراً مدد کے لیے موجود تھا۔ ہر مسئلے کے وقت شاذر وہاں کیسے پہنچ جاتا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس نے مجھے مارا بھی۔ معاذ ایک پرانے دفتر کے ملازم سے ملاقات کرتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے، کیا تمہیں یاد ہے کہ میری نوکری کیوں ختم ہوئی تھی؟ ملازم پہلے جواب دینے سے ہچکچاتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن تمہاری نوکری ختم ہونے سے پہلے کسی نے مینجمنٹ سے خاص طور پر تمہارے بارے میں بات کی تھی۔ معاذ حیران ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، کون تھا وہ؟ ملازم خاموش ہو جاتا ہے۔ اب معاذ کے دل میں شاذر کے بارے میں شک مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ شاذر شفا کو واپس آنے کے لیے کہتا ہے۔ شفا وہاں پہنچتی ہے تو شاذر اس کے ایک فائل دیکھتا ہے۔ شفا پوچھتی ہے، یہ کیا ہے؟ شاذر کہتا ہے، تمہارے لیے ایک نیا موقع ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو۔ شفا فائل کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے نام پر ایک عام بزنس پروجیکٹ تیار کیا گیا ہے۔ شفا کہتی ہے، آپ سب یہ کیوں کر رہے ہو؟ شاذر کچھ دیر خاموش رہتا ہے، پھر کہتا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم کسی کے احسان کے بغیر اپنی زندگی گزار سکو۔ شفا فوراً جواب دیتی ہے، لیکن آپ کے احسانوں کا کیا آپ واقعی سب کے بغیر کسی امید کی کر رہے ہیں؟ شاذر کی خاموش شفا کو پریشان کر دیتی ہے۔ گھر میں سارا اکیلے بیٹھتی ہوتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے غصے میں شفا سے بہت سخت بات کی۔ علیان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، تم نے شفا کو بہت تکلیف دی ہے۔ زارا جواب دیتی ہے، میں جانتی ہوں، لیکن میں یہ پریشان ہوں۔ اگر شاذر ہماری مدد نہ کرتا تو امیر کا کیا ہوتا؟ میں صرف اپنے بیٹے کے لیے سوچ رہی ہوں۔ علیان کہتا ہے کہ لیکن کسی احسان کی قیمت شفا کی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات سن کر زارا خاموش ہو جاتی ہے۔ شفا اپنے گھر واپس آ رہی ہوتی ہے کہ اس معاذ فون آتا ہے۔ معاذ کہتا ہے، شفا، مجھے تم سے ضرور بات کرنی ہے۔ شفا پوچھتی ہے، کیا وہ؟ معاذ کہتا ہے، مجھے شاذر کے بارے میں کچھ ایسے بات معلوم ہوئی ہے جو شاید تمہیں بھی جاننے چاہیے۔ شفا فوراً پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے، کیسی بات ہے؟ معاذ جواب دیتا ہے، فون پر نہیں، مجھے مل کر بات کرنی ہے۔ شفا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ اس کے آخری منظر میں شاذر اپنے والد کے کمرے کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ اندر اس کا والد اس کا نامعلوم شخص سے فون پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاذر کو کسی بھی صورت میں اس کا راز تک مزید نہیں پہنچنے دیا۔ اگر وہ سچ جان گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ شاذر یہ بات سن لیتا ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت آتی ہے۔ اس وقت اس کا فون کچھ میں نے صرف تمہیں پانے کے لیے کیا۔ بہت بے وقوف تھا معاذ۔ اس کو سمجھا دے، جینا مرنا اس کے ساتھ ختم ہے۔ شاذر کے سامنے دوبارہ ذلیل کیا، میں شاذر سے نکاح نہیں کروں گی۔ ریکارڈنگ کر رہی ہو تم میری؟ شاذر کو دوسرے شہر سے فون کر کے بلا لیا۔ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور شاذر نے وہ گھر دگنی قیمت پر خرید لیا۔ معاذ کی شادی پسند کی ہے، شاذر کے مقابل ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ دیکھیں تم میرے لیے کیا؟ ارے ہماری شادی مجھ سے ہونی چاہیے تھی، نہ کہ اس سے۔ آج سب کو تمہاری اصلیت پتہ چلے، کیونکہ میری بات پہ تو کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ بولو۔ میں شفا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ انکار کر دیا اس نے۔